آپ دیکھ رہے ہیں اردو خبرنامہ، میں ہوں آپ کا میزبان زاہد جاوید۔ پہلے نظر سرخیوں پر۔ بھاجپا نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو 100 کروڑ روپے ہرجانے کا بھیجا قانونی نوٹس۔ ہتک عزت کے الزامات ایک ہفتے کے اندر واپس لینے کا کیا مطالبہ۔ بھاجپا کے یوٹی ترجمان الطاف ٹھاکر کا بیان۔ بی جے پی 1931 کے شہداء کی میراث کو ہندو مسلم مسئلے کے طور پر دے رہی ہے سیاسی رنگ۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کا بیان۔ انہیں مزار پر جانے سے پہلے رکھا گیا نظر بند۔ یوم شہداء کے پیش نظر سری نگر شہر میں سیکیورٹی کے غیر معمولی اقدام۔ مزار شہداء کے باہر سیکیورٹی فورسز کا پہرا۔ وزیر صحت و تعلیم سکینہ اتنو کو 1931 کے شہیدوں کے مزار پر جانے کی نہیں ملی اجازت۔ دور سے شہداء کو کیے عقیدت کے پھول نچھاور۔ اننت ناگ میں پولیس کو ملی بڑی کامیابی۔ سونے کے سکوں کے نام پر کروڑوں روپے کے فراڈ میں ملوث بدنام زمانہ مجرم سجاد بیگ چڑھا پولیس کے ہتھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی بدعنوانی کے معاملات پر پردہ پوشی کرنے کی کر رہے ہیں کوشش۔ کانگریس نے لگایا الزام۔ کانگریس لیڈر اجے رام رمیش کا بیان۔ تھائی لینڈ کے ایک بار میں لگی بھیانک آگ میں کم از کم 27 افراد جھلس کر ہوئے ہلاک۔ آبنائی ہرمز میں کنٹرول سنبھالنے کے لیے امریکہ کی جانب سے کوششیں تیز۔ ایران کے کئی شہروں پر کی تازہ بمباری۔ امریکہ اسٹریٹ آف ہارمز کا کنٹرول سنبھالنے کی رکھتا ہے صلاحیت۔ سابق سینٹکام چیف جنرل فرینک کا بیان۔ ایران کے خلاف امریکہ کے تازہ حملوں کے بعد ایران کا سخت رد عمل۔ کویت، بحرین اور اردن میں امریکی تنصیبات کو بنایا نشانہ۔ اور ایران کو غلط فیصلوں کی چکانی پڑے گی قیمت۔ امریکہ کے وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ کا بڑا بیان۔ اب پیش ہے خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے جموں کشمیر یوٹی کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو مبینہ طور پر جھوٹے، بے بنیاد اور ہتک آمیز بیانات دینے پر 100 کروڑ روپے ہرجانے کا قانونی نوٹس جاری کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ قانونی نوٹس جموں کشمیر بی جے پی کے صدر اور راجیہ سبھا رکن پارلیمنٹ ستپال شرما کی جانب سے ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اور لداخ کے وکیل ایڈوکیٹ پریموکش سیٹھ نے جاری کیا ہے۔ نوٹس میں وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ 7 دن کے اندر اپنے الزامات تحریری طور پر واپس لے اور غیر مشروط عوامی معافی مانگے۔ نوٹس کے مطابق عمر عبداللہ نے 11 جولائی 2024 کو سری نگر میں منعقدہ ایک کنونشن کے دوران الزام عائد کیا تھا کہ بی جے پی کے ایک عہدیدار نے جموں خطے سے تعلق رکھنے والی نیشنل کانفرنس کے اراکین اسمبلی کو پارٹی تبدیل کرنے کے لیے 20 سے 30 کروڑ روپے وزارت اور ریاستی درجے کی بحالی کی پیشکش کی تھی۔ اور وزیر اعلیٰ نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ بی جے پی کا ایک سینئر رہنما جو سپریم کورٹ میں وکالت بھی کرتا ہے نے این سی کے ارکان اسمبلی کو رشوت کی پیشکش کی۔ بی جے پی نے اپنے قانونی نوٹس میں ان تمام الزامات کو مکمل طور پر جھوٹا، بدنیتی پر مبنی اور بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان بیانات کو پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر وسیع پیمانے پر نشر کیا گیا، جس سے پارٹی کی ساکھ، وقار اور عوامی امیج کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے یہ بیانات ہتک عزت کے زمرے میں آتے ہیں اور ان کے خلاف دیوانی اور فوجداری دونوں نوعیت کی قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ بی جے پی نے خبردار کیا ہے کہ اگر 7 دن کے اندر الزامات واپس نہ لیے گئے اور غیر مشروط معافی نہ مانگی گئی تو پارٹی 100 کروڑ روپے ہرجانے کے دعوے سمیت دیوانی مقدمہ اور فوجداری کارروائی شروع کرے گی۔ قانونی نوٹس میں وزیر اعلیٰ سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ وہ آئندہ بی جے پی کے خلاف کسی بھی قسم کے مبینہ جھوٹے یا ہتک آمیز بیانات دینے یا شائع کرنے سے باز رہے۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے آج 1931 کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے بی جے پی پر الزام عائد کیا کہ وہ 1931 کے شہداء کی میراث کو ہندو مسلم اور علاقائی مسئلے کے طور پر پیش کر کے اسے سیاسی رنگ دے رہی ہے۔ نقشبند صاحب میں واقع شہداء کے قبرستان کے اطراف عائد پابندیوں کی مذمت کرتے ہوئے اور خود کو نظربند کیے جانے کا دعویٰ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 1931 میں ہلاک ہونے والوں کی قربانیاں نے کشمیر کے عوام کو بیدار کیا اور جمہوری حکمرانی کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ خطے کی تاریخ میں ان کا مقام کبھی مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔
13 जुलाई यानी आज यौम शोहदा की मुनासबत से मज़ार शोहदा से लेकर श्रीनगर शहर में सिक्योरिटी के बेमिसाल इकदाम किए गए हैं। इस सिलसिले में आज सुबह से ही श्रीनगर शहर के अहम मुकामात पर पुलिस और नीम फौजी दस्तों की इजाफी नफरी को तैनात किया गया। वज़ीर सेहत व तालीम सकीना इत्तू को 13 जुलाई 1931 के शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए मज़ार शोहदा पर जाने से सिक्योरिटी फोर्सेस ने रोक दिया है और उन्हें शहीदों के कब्रों पर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। बाद में वज़ीर तालीम ने दूर से ही डोगरा राज के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जानें निछावर करने वाले 1931 के शोहदा को खराज तहसीन पेश किया और दुआई मगफिरत की। कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर बदउनवानी के मामलात को दबाने और जवाबदेही से बचने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि उनकी हुकूमत की असल पॉलिसी कम अज़ कम हुक्मरानी ज़्यादा से ज़्यादा लिपापोती की है। कांग्रेस शोबे मौसलात के इंचार्ज जयराम रमेश ने पीर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में कहा कि मई 2014 में वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने न खाओ न खाने दो का नारा दिया था, लेकिन ये दावा पूरी तरह से खोखला साबित हुआ है। बैंकॉक में गुज़श्ता रात एक बार में आग लगने से कम अज़ कम 27 अफराद हलाक हो गए और 8 लोग संगीन तौर पर जख्मी हुए हैं। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म अनुथन चरण ने ये मालूमात BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक आधी रात के ठीक बाद फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया। उन्होंने देखा कि आग शोलों से गिरे हुए बार के मरकजी दरवाजे से लोग बाहर आ रहे हैं। इस वारदात में कम अज़ कम 27 अफराद हलाक हो गए जबकि दर्जनों जख्मी हुए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटरकॉम का कहना है कि 12 और 13 जुलाई की दरमियानी शब ईरान के खिलाफ नई कार्रवाइयाँ मुकम्मल हो चुकी है, जिनमें इसके बकौल आबनाई हरमज़ पर बैनुल-अक़वामी जहाज़ रानी पर ईरानी हमलों की सलाहियत कमज़ोर करने के लिए दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया गया है। इसके बाद ईरान ने मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए दुश्मन के अड्डों के खिलाफ एक ऑपरेशन का ऐलान किया है, जिसमें उसने उर्दन, कुवैत और बहरीन में अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया है। अमेरिका के वजीर दिफा पैट हेग्सेट ने ईरान पर ताज़ा हमलों पर तबसरा करते हुए कहा कि ईरान को इसके गलत फैसलों की कीमत चुकानी पड़ रही है। एक्स पर अपने बयान में अमेरिकी वजीर दिफा ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड का ईरान पर हमलों से मुतलिक बयान शेयर करते हुए लिखा कि ईरान ने गलत फैसला किया, अब इसे इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटरकॉम ने ऐलान किया था कि अमेरिकी फौज ने ईरान के खिलाफ हमलों का तीसरा मरहला शुरू किया है। इसी के साथ ये खबरनामा हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।